الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آداب نبوی کی تعلیم دے رہا ہے کہ رسول کا ادب کیسے ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں آداب نبوی کی تعلیم دے رہا. ایک مرتبہ بنو تمیم کا وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، گفتگو چل رہی تھی کہ اس وفد کا امیر کس کو بنایا جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یہ دونوں گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے، ہر مجلس میں رہا کرتے تھے غالباً. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے ہوئی کہ کعکہ ابن معبد کو امیر بنایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ اقرع ابن حابس تمیمی کو امیر بنایا جائے. امارت کے مسئلے میں تھوڑی بات بڑھی اور بحث ہوئی حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے درمیان. اور جب بحث ہوتی ہے تو آواز بلند ہو جاتی ہے. تو امارت کے اس مسئلے کو لے کر ان دونوں حضرات میں کوئی بات ہوئی. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آواز بلند ہو گئی تو یہ آیت نازل ہوئی. اس وقت یہ ادب اللہ نے سکھایا کہ نبی سے آگے مت بڑھو، نبی کے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرو. اس کے بعد تو صورتحال یہ ہو گئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کیا، اللہ کے رسول، اب تو ہم آپ سے صرف سرگوشی ہی کریں گے. یعنی جب بھی آپ سے بات کریں گے تو اس انداز سے بات کریں گے جیسے کوئی کسی کے کان میں بات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ آواز میں بات کرنے لگے کہ پوچھا جاتا تھا کہ دوبارہ پوچھا جاتا تھا کہ کیا بات کہی تم نے. جیسے کوئی آدمی بہت آہستہ بات کہتا ہے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی تم نے ابھی کیا کہا, سونا ہی کم پڑا ہے. اتنی آہستہ آواز سے بات کرنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم نے کیا بات کہی. ایک صحابی تھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ, ان کی آواز بلند تھی, خطیب تھے, وہ مقرر تھے, خطیب تھے, آواز بلند تھی ان کی. بہت سے لوگوں کی آواز بلند ہوتی ہے, قدرتی طور پہ بلند ہوتی ہے کہ اگر وہ بات بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے لڑائی کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کی آواز پر چھینکیں گے تو پوری مسجد ہلا دیں, کھانس دیں تو پوری مسجد کی میں آواز گونج جاؤں گی, کھانسی کی اتنی تیز آواز ہوتی ہے. ایسی چھینک ہم نے مسجد میں سنی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کا ہارٹ اٹیک ہو جائے. ایسی بھی چھینک ہوئی اس مسجد میں, اللہ نے جس بندے بھی چھینکا ہو نماز میں. اتنا خطرناک کوئی چھینکتا ہے کہ ہارٹ کا مریض ہارٹ اٹیک ہو جائے, دورہ پڑ جائے اس کو. کھانسی کی اتنی بلند آواز کہ گونج جائے اس کی آواز کھانسی کی. کنٹرول کرنا چاہیے ان چیزوں پر. لیکن بہرحال کچھ لوگوں کی آواز ہوتی ہے بلند, ان کی مجبوری ہے بہرحال. تو حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ, ان کی آواز بلند تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ڈر کے مارے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا چھوڑ دیا. انہوں نے جائیں گے, بات کریں گے, آواز بلند ہو جائے گی, میرے اعمال برباد ہو جائیں گے, میں جہنم میں چلا جاؤں گا. یہ گھر میں بیٹھ کر رہتے تھے, روتے تھے گھر میں بیٹھ کر. ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے, آپ کا دیدار کرتے تھے. اب یہ ڈر کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کے رو رہے, نظر نہیں آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ان کے بارے میں, نظر نہیں آتے وہ. بڑوں کا کام ہے کہ اگر کوئی چھوٹا نظر نہ آئے تو تحقیق کرنی چاہیے کہ بھائی فلاں آدمی نماز میں آتا تھا, نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا, کیا بات ہو گئی. کسی نے کہا اللہ کے رسول وہ گھر سے نہیں نکلتے ہیں. آپ نے ایک شخص کو بھیجا, وہ گئے, انہوں نے جا کے پوچھا تو وہی بات بتائی کہ میری آواز بلند ہے, مجھے ڈر ہے کہ میری آواز کو اللہ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. آواز اگر بلند ہو گئی نبی کے سامنے تو ہم برباد ہو جائیں گے, ہم تو جہنمی ہو جائیں گے. انہوں نے آگے خبر دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے فرمایا دوبارہ ان کے پاس جاؤ, دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور جا کے کہو انک لست منہم, کہ ثابت تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو, تم جہنمی نہیں بلکہ تم جنتی ہو, تم جنتی ہو. حضرت انس فرماتے ہیں زمین پہ چلتے پھرتے تھے تو ہم ان کو دیکھ کے کہتے جنتی شخص جا رہا. آپ نے کہا انک لست منہم بل تعیش حمیدا وتموت شہیدا وادخلک اللہ جنہ, تم اچھی زندگی جیو گے, شہادت کی موت تمہیں ملے گی, اللہ تم کو جنت میں داخل فرمائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے تو جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب سے, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور بڑی جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے. اس جنگ میں شریک تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ. شروع میں مسیلمہ کی طرف سے اتنا سخت حملہ ہوا کہ 3 مرتبہ صحابہ پیچھے ہٹے. جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو 2 صحابی تھے, ایک یہ تھے اور ایک اور صحابی تھے, دونوں نے گڑھا کھودا اور گڑھے میں اتر گئے کہ واپس جائیں گے نہیں پیچھے, اور وہیں سے لڑائی کرتے لڑتے شہید ہو گئے. پیچھے نہیں ہٹے, وہیں پر شہید ہو گئے, اسی گڑھے میں شہید ہو گئے.
شہادت کے بعد ایک صحابی کو خواب میں آئے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ۔ خواب میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب میں شہید ہو گیا تھا تو میرے اوپر ایک زرہ تھی، سونے کا لوہے کا وہ لباس ہوتا ہے جس کو پہن کر جنگ لڑی جاتی ہے، تو میری زرہ فلاں شخص اٹھا کے لے گیا ہے اور اپنے گھر میں فلاں جگہ رکھے ہوئے ہیں، برتن سے اس نے اس کو بند کر رکھا ہے۔ خالد بن ولید سے کہو کہ جا کے تحقیق کرے وہ ذرا وہاں رکھی ہوئی ہے، اور مدینے جا کے صدیق اکبر سے کہنا کہ مجھ پر قرض ہے، میں نے یہ جائیداد چھوڑی ہے، میرے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیں۔ اور فرمایا کہ خواب سمجھ کر چھوڑ مت دینا اس کو کہ خواب دیکھا ہے، ہلکے میں مت لینا اس کو، جا کے ملو ان سے بتاؤ دونوں لوگوں کو۔ وہ صحابی خواب سے بیدار ہوئے گئے حضرت خالد ولید کے بعد، یہ شہادت کے بعد حضرت ثابت آئے میرے خواب میں، انہوں نے یہ وصیت کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تحقیق کی، وہ زرہ وہیں پر ملی جہاں پہ انہوں نے بتایا تھا، ہانڈی کے نیچے وہ رکھی ہوئی تھی چھپا کر کے، وہاں ملی وہ۔ پھر صدیق اکبر تک جب ان کا پیغام پہنچا تو انہوں نے ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کیا، ان کی وصیت کو نافذ کیا۔ تنہا یہ ایک صحابی ہے، تنہا پوری تاریخ میں یہ پہلا شخص ہے اللہ کا بندہ کہ انتقال کے بعد جس نے وصیت کی ہو اور ان کی وصیت کو نافذ کیا گیا ہو، یعنی انہوں نے انتقال کے بعد وصیت کی اور ان کی وصیت نافذ کی گئی باقاعدہ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں جو حضرت ثابت تھے ان کی یہ حالت ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ادب ہے کہ نبی کے سامنے آواز بلند نہ کی جائے، جس طرح آپ کی زندگی میں یہ حکم تھا، یہ حکم آپ کی وفات کے بعد بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے آواز بلند نہ کی جائے، بہت بلند آواز سے درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہمارے جو بڑے بھائی ہیں یہ جگاڑ میں رہتے ہیں کہ کسی طرح تکبیر لگا دیں، نعرہ لگا دیں کسی طریقے سے، کوئی ادب کا کوئی خیال نہیں ہوتا انہیں۔ یہ پوری کوشش میں ہوتے ہیں کہ جتھا بنا کر کہیں نعرہ نہ لگایا جائے، زور زور سے آواز لگاتے ہیں، حالانکہ وہاں سختی ہوتی ہے اور پولیس ہوتی ہے، بیچارے کر کچھ نہیں پاتے ہیں، لیکن کوشش میں یہ ہوتے ہیں کہ وہاں نعرہ لگایا جائے۔ یہ بے ادبی ہے۔ نبی کے وفات کے بعد بھی یہ ادب محفوظ رہنا چاہیے کہ صلاۃ و سلام پڑھے تو آدمی آہستہ آواز میں پڑھے۔ اسی طریقے سے جس مجلس میں نبی کی حدیث پڑھی جا رہی ہو وہاں پر بھی آواز نہیں بلند کرنی چاہیے، بہت ادب سے بیٹھنا چاہیے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے علماء جو انبیاء کے وارثین ہیں ان کے سامنے بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، ان کے سامنے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ان کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے ادب کے عجیب و غریب نمونے ہیں، الگ الگ انداز ہیں ان کے۔ صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ کی مجلس میں جانا چاہتے، اہتمام کے ساتھ غسل فرماتے تھے، کپڑے تبدیل کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پورے ادب و اہتمام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابیات بھی اس کا اہتمام کرتی تھی۔ ہم علول جلول جس طریقے سے ہیں اللہ کے گھر میں چلے آ رہے ہیں، جس طریقے سے ہیں مسجد میں چلے آ رہے ہیں، کوئی اہتمام نہیں کسی چیز کا۔ مئی جون گرمی ہو تو نماز پڑھنا مشکل، بدبو سے اتنا پسینہ بہتا ہے لوگوں کا، خوشبو کا کوئی اہتمام نہیں۔ جو جس حال میں چلا رہا، سر پہ ٹوپی ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو بغیر ٹوپی کے چلا رہا، ننگے سر نماز پڑھ رہا۔ خذوا زینتکم، اللہ فرماتا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ شادی میں جائیں تو آپ زیب و زینت اختیار کریں، اچھا کپڑا پہنیں، آپ بڑھاپے میں سسرال جائیں تو جوتا موزہ پہن کر کے آپ جائیں، سسرال کا اتنا لحاظ ہو۔
کہ وہاں سالیاں ملیں گی، بڑھاپے میں تو مذاق کریں گے، ان سے پورے اہتمام کے ساتھ ہم جائیں سسرال۔ اللہ کے گھر میں جس طرح چاہتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسے ایسے گندے کپڑے پہن کے لوگ آتے کبھی کبھی کہ اس کے بغل میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ کے دربار کا بھی ادب ہے، جس طرح نبی کے دربار کا صحابہ ادب کرتے تھے۔ اہتمام ہونا چاہیے، ہر ایک کم سے کم عطر خرید کر رکھے اپنی پاکٹ میں، اس سنت کو زندہ کرے، سنت پہ عمل کرے، خوشبو کا استعمال کرے، اور تھوڑی مہنگی خوشبو استعمال کرے، 10-20 والی نہیں، تھوڑا مہنگی خوشبو استعمال کرے، عود استعمال کرے، مشک استعمال کرے، گرمی میں خس استعمال کرے، تھوڑا پیسہ عطر بھی تھوڑا پیسہ لگائے، یہ سنت ہے، عطر بھی لگائے گا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک تو سنت کا ثواب ملے گا، دوسرے آپ کی خوشبو سے جو بغل والے کو جو سکون ملے گا، اس کا دل خوش ہوگا، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ پسینے میں لپٹ کر کے آئیں گے، فرشتوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور اپنے پڑوس کو جو نماز پڑھا اس کو بھی آپ تکلیف دے رہے ہیں، اور تکلیف دینا ایمان والے کو حرام ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر کسی کے منہ میں اتنی بدبو ہے کہ اس کے قرآن پڑھنے سے اور نماز میں تلاوت کرنے سے اگر بغل والے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، وہ اپنا علاج کرائے پہلے، اس کے بعد پھر مسجد میں آئے۔ ایذاء مسلم حرام ہے، حرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو ضرورت تھی نہانے کی، طہارت کی ضرورت تھی، جا رہے تھے، دیکھا حضور سامنے سے آ رہے ہیں، ملاقات نہیں کرنا چاہا، انہوں نے کترا کے نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ارے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، ملاقات کی، تو کترا کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نہا دھو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں پاک نہیں تھا، مجھے غسل کی ضرورت تھی، اس حالت میں میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اب میں نہا دھو کر پاک صاف ہو کر کے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ یہ ادب تھا صحابہ کرام کا۔ ابھی آپ جائیں عمرہ کرنے سعودی عرب جائیں، ہر ایک کو وہاں محمد کہا جاتا ہے، محبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا نام معلوم ہے، عربوں کا مزاج یہ ہے کہ جلدی نام نہیں لیتے ہو، ان کا کنیت چلتی ہے، یعنی باپ کی نسبت بیٹے کی طرف، کنیت یعنی اے فلاں کے ابا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارا نام لیں گے، ہمارے بیٹے حنظلہ، یا ابا حنظلہ، یا ابا حنظلہ، اے حنظلہ کے ابو، یہ کنیت کہلاتی ہے، یہ رواج زیادہ ان کے ہیں۔ اور اگر نہیں پہچانتے ہیں تو آپ کو محمد کہتے ہیں، کسے محمد، یعنی مخاطب پہلے محمد کہہ کے مخاطب کریں۔ صحابہ کرام کا ادب یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کا ادب کی وجہ سے محمد نام نہیں رکھتے تھے، اپنے بچوں کا نام محمد نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے یہاں تو نام کچھ ہوتا ہے، برکت کے لیے آگے پیچھے محمد احمد لگا دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو نام ہوتا ہے ہر ایک کے محمد اور احمد، یہ تو برکت کے نام تو کچھ اور ہوتا ہے، محمد تو برکت کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا، ان کے قبیلے کو ناراض ہو گئے، اس نام سے تمہارے بیٹے کو نہیں بلائیں گے، اس نام سے تمہارے بیٹے کو نہیں بلائیں گے، یا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو پہلے۔ وہ گئے اللہ کے رسول، اپنی بات رکھی تو آپ نے فرمایا محمد نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ نام رکھو، لیکن میری کنیت اختیار مت کرو۔ آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام تھا قاسم، تو ابو القاسم یعنی قاسم کے ابا، قاسم کے والد۔ آپ کی کنیت جب تک آپ حیات سے تھے آپ نے منع کیا تھا کہ یہ کنیت مت رکھو کوئی، ابو القاسم کسی کا نام نہ ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب ابو القاسم کوئی نام رکھ سکتا ہے، اجازت ہے، نام ہوتا بھی ابو القاسم۔ وجہ کیا تھی محمد نام؟ وجہ کیا تھی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص کا نام محمد ہے اور اس کو گالی دی جا رہی، کوئی بات ہوئی ہوگی تو اس کو کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا، گالی بک رہا تھا، اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ فاروق اعظم نے کہا کہ تمہاری وجہ سے آج محمد کے نام کو گالی دی جا رہی ہے۔ اسی وقت اس کا نام بدلا کہ آئندہ تمہیں اس نام سے نہیں پکارا جائے گا، اس کا نام عبد الرحمن رکھا انہوں نے۔
آج سے محمد نام تمہیں نہیں پکارا جائے گا، عبد الرحمن نام رکھا اور حکم دیا جس کا نام محمد ہے سب نام بدلو اپنا، سب لوگ اپنا نام بدلو۔ 7 آدمی تھے محمد نام کے وہاں، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمارا نام محمد رکھا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب حضور نے رکھا ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ نام رہے گا تو پھر یہ ادب تھا صحابہ کرام کا۔ آج ہمارے یہاں محمد احمد تو بھرمار ہے، لیکن وہ ادب ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ نام بگاڑ کر کے لوگ لیتے ہیں، باقاعدہ خوب اچھے انداز سے بگاڑ کر کے لیتے ہیں۔ صحابہ کرام جب چلتے تھے راستے میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہو جاتی، آپ سواری پر سوار ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سواری کو کھینچ رہے ہیں، حضور سوار ہیں، آپ نے فرمایا عقبہ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بڑی بات سمجھا کہ حضور کی سواری پر آپ کے ساتھ ہم سوار ہوں، بڑی بات سمجھا انہوں نے، بے ادبی سمجھا انہوں نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ کے حکم کو مقدم رکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو گئے۔ کیوں؟ الامر فوق الادب، ادب اپنی جگہ ہے لیکن حکم کو ادب پر مقدم رکھا جائے گا۔ بڑے کا ادب اپنی جگہ ہے، لیکن اگر بڑا کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو یہ حکم پہلے عمل کے ادب بعد میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، کوئی بڑا کچھ دینا نہیں حضرت، نہیں حضرت بیٹھ گئے کہ نہیں حضرت نہیں ہم کھڑے ٹھیک ہیں، ارے حضرت فرما رہے ہیں جو کرو اس کو، کرسی مل رہی بیٹھو کرسی پہ، آگے انشاءاللہ اس سے بڑے اللہ کرسی دلا دے گا۔ آج ان کے سامنے کرسی چھوڑو گے تو ہمیشہ فٹ پاتھی پہ رہو گے۔ تو یہاں پر پھر ادب نہیں دیکھا جائے گا، یہاں حکم دیکھا جائے گا، الامر فوق الادب۔ تو صحابی بیٹھ گئے کیونکہ آپ کا حکم تھا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک صحابی اپنے گدھے پر آ رہے ہیں سوار ہوتے ہوئے، راستے میں حضور سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سواری پر تشریف رکھیں، آپ ان کے پیچھے آپ نے بیٹھنا چاہتے، انہوں نے کہا آگے بیٹھے آپ، ہم پیچھے بیٹھے ہیں، آپ آگے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا حقدار تو تم زیادہ ہو آگے بیٹھنے کے، حقدار تو تم زیادہ ہو، لیکن اگر تمہاری دلی خواہش ہے کہ میں آگے بیٹھوں، میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن حق تمہارا ہے۔ یہاں سے یہ اصول نکلتا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب السیارہ، اگر جو گاڑی کا مالک ہے وہ حقدار ہے کہ سامنے کسی پہ وہ بیٹھے، اللہ یہ کہ کوئی عالم مولانا کوئی امام کوئی مل جائے ان کو کہ حضرت آپ آگے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں، اس کی مرضی سے بیٹھی نہیں کہ ہم مولانا صاحب ہیں گھر سے جا کے آگے والی سیٹیں بیٹھ گئے، اب گاڑی کا مالک سب سے پیچھے جا کے بیٹھا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، وہ اجازت دے تو آپ بیٹھیں۔ بہت سے لوگ عادت ہوتی ہے کسی کے گھر میں اگر کسی کے مخصوص نشست ہے، اس کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو اس جگہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ عادت ہوتی ہے جاتے تھے جو سب سے اچھی والی کرسی ہے جو استعمال وہیں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ گھر میں اگر کہیں کبھی ایسا موقع آ جائے کہ گھر میں جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو گھر کا جو مالک ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ امامت کرے، کچی مسجد پہ امام حقدار زیادہ نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ امام صاحب آپ نماز پڑھا دیں تو امام صاحب کو نماز پڑھانا چاہیے، یہ نہیں کہ خود سے آگے جا کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک امام کسی مسجد میں متعین ہے، کوئی جتنا بڑا بھی اللہ والا آ جائے، جتنا بڑا بھی پیر آ جائے، اپنے وقت کا امام آ جائے، لیکن امامت کا حقدار وہ امام ہے جو اس مسجد کا امام ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کیونکہ وہ امام ہے۔ ہاں وہ اگر کہتا ہے حضرت آپ پڑھا دیں تو حضرت کو پڑھا دینا چاہیے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا آگے بیٹھنے کا حق تو تمہارا ہے، لیکن تم کہتے ہو میں بیٹھ جاتا ہوں، اتنی رعایت آپ نے کی۔ تو اس سے یہ سارے اصول معلوم ہوئے کہ مالک جو ہوتا ہے وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ آپ سے آگے نہیں بڑھتے تھے، ادب بھی ہے بڑے سے آگے آدمی نہ بڑھے، صحابہ کے پیچھے چلتے تھے، مرید کو پیر سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، آگے نہیں چلنا چاہیے۔
شاگرد کو استاد سے آگے نہیں چلنا چاہیے، بیٹے کو باپ سے آگے نہیں چلنا چاہیے، بڑے کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹ پر سوار تھے اور وہ سرکس اونٹ تھا، یعنی بدک بدک کے بھاگتا تھا۔ جب وہ حضور سے آگے بڑھ جائے، بار بار آگے بڑھ جاتا تو حضور لمبی سواری سے فوراً حضرت عمر نے ڈانٹا اپنے بیٹے کو، خبردار آئندہ یہ سواری تمہاری پیچھے رکھو، حضور سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے آئندہ سواری۔ دسترخوان لگتا تھا، کھانے جب بیٹھتے تھے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہیں کرتے کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا آگے۔ یہاں تو ماشاءاللہ دسترخوان لگ جائے گا، کون چھوٹا کون بڑا کود جائیں گے لوگ۔ بڑے بڑے مجموعوں کو میں نے دیکھا ہے، دسترخوان پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اکابرین سے لے کر اصاغرین تک کا دسترخوان دیکھا ہے، جب کھانے کے بعد ہی آتے تو کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ مثال کے طور پر کہیں شادی میں چلے جائیں آپ اور مقتدی لوگ کھانا کھا رہے ہوں اور جگہ نہیں اب سیٹ کے انتظار میں، تو امام صاحب کو پہچانے کہ نہیں آپ کون ہیں، سر دے کے جھکا دیں ایسے کر کے، کہیں دیہات نہیں نہ کر رہے امام صاحب آپ پہلے کر جائیں، پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں لوگ صاحب۔ اس لیے ہم نے شادی میں جانا چھوڑ دیا، ہم نے شروع میں جاتے تھے، ہم دیکھتے تھے کیا بے عزتی اور بھیڑ، ایک تو چھوٹا سا ہاتھ بک کیے اور 1000 آدمی دعوت دے دی ہے، ایک کرسی پہ 3 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، امام صاحب بھی، مقتدی صاحب بھی، مؤذن صاحب بھی، سب کھڑے وہیں پر لائن میں۔ اب جو پہچان کا مقتدی وہ بھی سب گھورا رہا دیکھ کر کے امام صاحب کو، ایسا نہ ہو کہ پہلے لحاظ میں بولنا پڑ جائے امام صاحب آپ آ کر ہم بعد میں کھانے دیں، اس سے اچھا بھائی ہم کو نہیں کھانا بریانی، ختم بات ہوگی، ہم اپنے گھر میں دال سبزی کھا لیں گے لیکن ہم نہیں چاہیں بریانی۔ تو یہ ادب ہے کہ پہلے بڑا شروع کرے دسترخوان میں، جو بڑا بزرگ ہو اس کو شروع کرنے دے، اس کے بعد جو ہے۔ حضرت مولانا علی نے نظر دسترخوان میں دیکھا اجوا کھجور، اس زمانے میں یعنی سن 92-93 میں، ابھی تو کھجور بہت عام ہے۔ اب حضرت کے دسترخوان کے پاس بہت سے لوگ بیٹھ جاتے تھے، کائے لیے بیٹھے تھے؟ تبرک، کہ حضرت کا بچا ہوا ہوگا تو تبرک مل جائے گا۔ ابھی حضرت ایک کھجور کھا پائے، کھجور گئے، حضرت کسی چیز کو ہاتھ لگا کر گئے، اب چاہے دوبارہ بیچارے کھانے کی کرنا ہو نہیں، حضرت کا تبرک ہے، غائب ہو جا رہا ہے۔ اس طرح ہمارے محبت کا اظہار کرتے لوگ۔ بہرحال جب دسترخوان لگے تو آدمی کو اپنے آپ کو بہت کنٹرول رکھنا چاہیے۔ جو آدمی دسترخوان پہ خود کنٹرول رکھے گا، ہر میدان پہ اپنے کنٹرول کر لے گا۔ یہ یقین رکھے گی جو روٹی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے وہ ہماری پلیٹ میں آ کے رہے گی، خود سے نہیں لے کے دوسرا ہماری پلیٹ میں جب تاثیر آ کے کھلائے گا، ہمارے مقدر کی روٹی کہیں نہیں جا سکتی ہے۔ پھر وہ ڈبل نہیں کھائے گا، جو ہے ساتھی ایک کھا رہے وہ ڈبل کھا رہا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر انگور لا کے کسی رکھ دیا، ایک کھانے کا ایک کھاؤ، بعد میں 2 اٹھا کے دل دی، جو چیز ایک کھانے کی ہے ایک کھائے، ڈبل نہیں کھانا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ جلدی کے چکر میں مونگ پھلی ہے مان لیجیے آگے، اب پھوڑ کے کوئی ہاتھ سے کھا رہا، دانت سے جلدی دانت سے پھوڑ کھا رہا ہے، کوئی فاسٹ سے کھا لیں گے، زیادہ کھا لیں گے، نہیں ہونا چاہیے۔ جو خود کو دسترخوان پہ کنٹرول کر لے گا، ہر میدان پہ کنٹرول کر لے گا، اور رزق جو مقدر میں وہ مل کر رہے گا۔ یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ ہمارے مقدر کی جو روٹی ہے کوئی چھین نہیں سکتا ہم سے۔ اگر ہماری پلیٹ میں نہیں آئی، لیگ پیس دیکھتے رہ گئے، ڈونگا میں رکھی چلی گئی آگے، تو اس کا مطلب ہمارے مقدر کی نہیں، لیگ پیس وہ دوسرے کا مقدر کی، جس ہماری طرف نہیں ہے، وہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، سمجھ ہمارے مقدر میں نہیں تھی۔ وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پوری کرنے قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں، فجر کے وقت دیر ہو رہی ہے، اب کیا کریں صحابہ؟ تو جماعت کھڑی ہو گئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ امام بن گئے، نماز پڑھانے لگے، 1 رکعت حضور آ کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ سلام بھیجنے کے بعد صحابہ کہا حضور موجود ہے، اب سبحان اللہ سبحان اللہ کی تو حالت خراب، یعنی اس کو بہت بڑا گناہ سمجھا کہ آپ سے پہلے جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب اس وقت کیا مجبوری، وقت کا کیا معاملہ رہا ہوگا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں صحابہ نے نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگوں نے اچھا کیا، یعنی اچھا کیا، وقت ہو گیا، وقت نکل رہا تھا، تو اگر کبھی ایسا ہو کہ امام سے تاخیر ہو، دیر ہو رہی ہو، تو جماعت کھڑی ہو جاتی، امام کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے،
امام کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تو کہہ رکھا ہے بھائی 1 منٹ بھی اگر 1 منٹ بھی اگر دیر ہوتی ہے جماعت کھڑی کر دیجیے، پھر سے ہوتا ہم نہیں آ پائیں گے. کیونکہ ہم آتے ہیں الحمدللہ، یہ تحدیث نعمت ہے تو بتا رہا ہوں، میں کوئی بڑائی کے لیے نہیں بتا رہا ہوں. سیکنڈ سے میں گھر چلتا ہوں، سیکنڈ کے حساب سے. 23-24 سال ہو گئے، سیکنڈ کے حساب سے ہم چلتے ہیں. اور یہ گھڑی جو لگی ہے، باہر جو گھڑی لگی ہے، کبھی آپ کو اگر ایسا لگے کہ جو ہے 35 ہو گئے، 31 ہو گئے، ساڑھے پہ نماز 31 ہو گئے ہیں، امام صاحب 1 منٹ لیٹ آئے ہیں، تو اس گھڑی کو غلط کہنا، اس گھڑی کو کہیں سمجھنا کہ خراب ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ امام 1 منٹ لیٹ سے آیا ہے، یہ مت سمجھیے گا. کیونکہ ہم جو آتے ہیں موبائل کی گھڑی سے آتے ہیں، وہ جو ملی ہوئی ہوتی ہے ہاوڑا اسٹیشن کی جو گھڑی ہے، جہاں پوری نظام چلتا ہے، جس سے اگر دائیں بائیں گھڑی آگے ٹی سے بول دے اور امام نہیں آیا تو یہ مت سمجھیے کہ امام صاحب جلدی آ گئے، دیر سے آ گئے، یہ سمجھیے کہ یہ گھڑی خراب ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت سے آتے ہیں، اس گھڑی میں 1 منٹ زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، یا ہم آ جاتے ہیں اس میں 1 منٹ کم ہوتا ہے. تو اس لیے میں خلاصہ آج بتا دے رہا ہوں کہ اس وقت گھڑی کو غلط کریے گا، یہ مت سمجھیے کہ امام لیٹ کر کے آیا ہے. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ میں نے سیکھا ہے اپنے مدرسہ دارالندوۃ العلماء کے محترم مولانا سید الرحمن اعظمی حفظہ اللہ سے. 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا اللہ کے بندہ. کبھی ہم نے ان کو 1 منٹ لیٹ ہوتے نہیں دیکھا. تو بڑے سے بہت کچھ سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں تاخیر ہو گئی، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے. حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول جھگڑا چکانے کو گئے ہوئے ہیں، ابھی تک آئے نہیں، آپ نماز پڑھا دیں. ابھی نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے. لوگوں نے اشارہ کیا پیچھے سے، سبحان اللہ، جو تعلیم جو بھی طریقہ رہا ہو. صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے اشارہ کیا آگے بڑھ جاؤ، پڑھاتے رہو. لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا، پیچھے ہٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی. بعد میں آپ نے فرمایا صدیق اکبر سے کہ جب میں نے کہا نماز پڑھاؤ تو تم پڑھاتے رہتے. فرمایا کہ حضور کی موجودگی میں ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے سامنے امامت کر سکے. یہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ تھا صدیق اکبر کا ادب. اللہ تعالیٰ یہ جو ادب ہے، رسول کا جو ادب ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے. آداب نبی سے پر عمل کرنے والے ہم بھی بنے، یہ امت بھی بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور